بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کوفہ کے جامع مسجد میں حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے ہیں اور مجھ پر 500 دینار کا قرضہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، ابھی بیٹھ جاؤ، خطبہ ختم ہونے کے بعد میرے پاس آنا تو اللہ تعالیٰ تیری حاجت پوری کرے گا۔ لوگوں کے اکسانے پر وہ آدمی دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، ابھی خطبہ ختم ہونے والا ہے، خطبہ ختم ہونے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری حاجت پوری کرے گا، ابھی بیٹھ جاؤ۔ اور وہ شخص بیٹھ گیا۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام خود اس کے پاس آئے اور اس کو لے کر کوفہ سے تھوڑی دور لے کر چلے اور جنگل میں جا کر اسے کہا کہ میرے ہاتھ کو پکڑ لو اور آنکھیں بند کر لو۔ اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اب آنکھیں کھولو۔ اس شخص نے جب آنکھیں کھولی تو مصر کا بازار ہے اور وہ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ غلاموں کی بولی جاری ہے، غلام بک رہے ہیں اور کچھ لوگ خرید رہے ہیں۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، حیران مت ہو، اب تم مالک ہو اور میں تمہارا غلام ہوں، مجھے یہاں 500 دینار میں بیچ دو، اس سے تمہارا قرضہ اتر جائے گا۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اس کو اس کام کرنے پر زور دیا تو وہ مان گیا۔ وہاں پہ بادشاہ کا ایک وزیر بادشاہ کے لیے ایک غلام خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب اس نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس نے اس شخص سے حضرت علی علیہ السلام کو 500 دینار میں خرید لیا اور لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تم کون سا کام کر سکتے ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جو بھی کام کہیں گے میں بغیر کسی وجہ کے وہ کر دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہر سال ہمارے شہر میں ایک اژدھا آتا ہے جو بہت سے لوگوں کو کھا جاتا ہے، تمہارا کام یہی ہے کہ اس اژدھا کو مار ڈالو، اس کو ختم کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام کچھ ساتھیوں کے ساتھ جس رستے سے اژدھا گزرتا تھا اس رستے پہ کھڑے ہو گئے۔ جو ہی وہ اژدھا آیا تو باقی لوگ سب ڈر گئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس اژدھا کے منہ کو پکڑ کر اس کو چیر دیا۔ اس کے بعد جب واپس آپ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ نے ایک اژدھا کو منہ سے پکڑ کر اسے چیر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت خوب، اب تم میرا دوسرا کام کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا کام ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جب بھی برسات آتی ہے، برسات کا مہینہ آتا ہے تو دریا کا پانی جو ہے نا وہ عروج پر آتا ہے اور شہر میں داخل ہو کر بہت زیادہ تباہی مچا دیتا ہے۔ تو تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ اس پانی کو روکنا ہے کہ وہ شہر میں داخل نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ اس دریا کے پاس گئے اور چھڑی سے ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ اے پانی، تجھے میری قسم ہے کہ اس سے آگے مت آنا۔ جو ہی آپ نے وہ لکیر لگائی اس کے بعد جب بارش ہونا شروع ہو گئی، لیکن وہ پانی جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی جو لکیر حضرت علی علیہ السلام نے لگائی تھی اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو بادشاہ کے سامنے جا کر یہ عرض کی کہ یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ بہادر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مقرب بندہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا حضرت علی علیہ السلام سے کہ اب تمہارے ذمہ ایک آخری کام ہے، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا کام ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے کوفہ جاؤ اور وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا ان کو نعوذ باللہ قتل کر دو، یہ تمہارا آخری کام ہے، اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے، بس آپ اپنی تلوار منگا لیں اور اس کو تیار رکھیں۔ تو بادشاہ نے اپنی تلوار منگائی۔ جب تلوار بادشاہ کے پاس آ گئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی تلوار کو اٹھائیے اور میرے 3 گنتے ہی آپ نے تلوار چلا دینی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کا سر جو ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور اس کو اوپر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سامنے اپنی گردن کر دی اور 1 2 اور 3 کہا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ پورے دربار میں یا یہ آدمی ہے اور یا میں ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم تلوار اٹھاؤ اور چلاؤ۔ جس حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ تم قتل کرنے کے لیے مجھے بھیج رہے تھے وہ حضرت علی میں ہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔